اپنی ذات پات پہ مار نہیں، کسی کو کم تر، کسی کو ادنا، کسی کو اپنے سے گیا گزرا نہیں سمجھنا، کسی کو حقیر نہیں جاننا۔ جب بھی مزاج زندگی بنانا ہے تو یہ بنانا ہے کہ ہم سبھی مسلم ہیں، مومن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ ہاں یہاں پہ جو مختلف قبیلے ہیں، خاندان ہیں، ان کا مقصد فقط یہ ہے کہ تاکہ تعارف ہو جائے، تاکہ پہچان ہو جائے۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے اپنے آپ پہ فخر کرنا، دوسروں کو حقیر جاننا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ مزاج بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ پسند کرتا ہے تو دلوں کی کیفیتوں کو پسند۔ اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ لوگوں سنو، نہ تو میں تمہارے جسموں کو دیکھتا ہوں، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہوں، میں تو دیکھتا ہوں تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہوں، تمہارے عملوں کو دیکھتا ہوں کہ تم نے اپنا دل کس طرف جوڑا ہے، تمہارے عمل کس طرح کے ہیں۔ کیونکہ دل اور عمل یہ دونوں چیزیں جب اللہ کے حکموں کی تابع ہو جاتی ہیں تو بندہ حقیقت میں متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ تو اس چیز پہ ناز ہونا چاہیے کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے میرا باپ بھی حضور کا غلام تھا، میرا دادا بھی حضور کا غلام تھا، میرا پردادا بھی حضور کا غلام تھا۔ یہ بات ہے فخر کرنے والی، یہ کوئی بات نہیں فخر کرنے والی کہ میں فلاں سردار ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ یہ کمی کمین ہے، نہ کسی کو حقیر نہیں جاننا، کسی کو حقیر نہیں جاننا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عجز کی کیفیت کو، انکساری کی کیفیت کو، اور یہی بات ذہن میں بٹھانی ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں سن لو، ہم نے تمہیں ایک باپ یعنی آدم، ایک ماں یعنی اماں ہوا سے پیدا کیا۔ سنو، ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہے ہم سب، اور پھر ناز اور نخرے اور فخر اور دوسروں کو کمتر جاننا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، پھر مختلف تمہارے قبیلے بنا دیے، مختلف شاخیں بنا دی، مختلف خاندان بنا دیے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، لیکن یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہی ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ ان اللہ علیم خبیر، یاد رکھنا اللہ جاننے والا بھی ہے اور بڑا باخبر ہے، اسے پتہ ہے تمہارے دل میں کیا